السلام علیکم سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ اس وقت جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، جو کہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے اور وائس آف امریکہ سے بڑا پاپولر پروگرام کیا کرتے تھے آج شام، اور میری جان پہچان یا میں سر کو جاننا وہیں سے شروع کیا۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک فلڈ کی وجہ سے انفارمیشن اور اس کے پہنچنے کا ایک کرائسس ہے۔ سر سے جاننا چاہیں گے کہ سر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2005 کے زلزلے میں، 2010 کے سیلاب میں اور آئی ڈی پی کرائسس میں ریڈیو واز دا مین ایلیمنٹ، اس کے دوران وہ بڑا کام کر رہا تھا۔ لیکن آج کی صورت حال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے؟ جبکہ مین اسٹریم میڈیا کو ہم دیکھیں تو وہ اپنی خبریں ہیں اور نوعیت کی ہیں، فلڈ کی کنڈیشن میں جائیں تو ایون سوشل میڈیا بھی وہاں پہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، تو ایسے میں کیا سولوشن ہے سر، آپ بتائیے گا۔ دیکھیں، جہاں پر روڈ اور شاہراہیں جھیلیں بن گئی ہوں، جہاں پر فصلیں تباہ ہو گئی ہوں، جہاں کمیونیکیشن کا نظام تباہ ہو گیا ہو، جہاں پر موبائل فون کام نہ کر رہے ہوں اس لیے کہ ٹاور گر گئے ہیں یا بجلی نہیں ہے، آپ کے فون چارج نہیں ہو سکتے، یہ ہے وہ سیناریو جس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سانحہ ہے سیلاب کا بھی ختم نہیں ہوا، ابھی یہ چل رہا ہے۔ جو ملک کے شمال میں جو بارشیں اور جو سیلاب آئے ہیں، ابھی اس نے جنوبی پنجاب اور سندھ اور مزید جانا ہے، اور سندھ پہلے ہی ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کمیونیکیشن کا، لوگوں تک صحیح معلومات کی رسائی اور لوگوں کی ضروریات کو جو امدادی ادارے اور ریاست کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک پہنچنا، یہ جو ٹو وے ٹریفک ہے، یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور ہمارا جو میڈیا ہے، کم از کم جس کو میں سیٹھ میڈیا کہتا ہوں، ٹیلی ویژن میڈیا کے حد تک، اس کے اندر نہ یہ کیپیسٹی ہے، نہ خواہش ہے، اور نہ ان کا فارمیٹ اس کو الاؤ کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو اسٹیٹ میڈیا ہے، چاہے ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن ہو، وہ اس کو میٹ کر سکتا ہے، یا جو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اگر آپ یاد کریں کہ آپ نے اور ہم نے مل کر مالاکنڈ سوات انسرجنسی کے دوران پوری اس آئی ڈی پی کرائسس کو بالکل ہینڈل ہم کیا۔ ہینڈل کیا اسی ایف ایم نیٹ ورک کے براڈر کوآپریشن سے۔ ریڈیو پاکستان تو تھا ہی، جی جی۔ پھر ہم نے ایک کولابوریشن پارٹنرشپ بنائی جو پرائیویٹ ایف ایمس تھے ان کے ساتھ، پھر ہم نے اس کو ریپیٹ کیا 2010 اور 11 کے جو سیلاب تھے، تو وہ ایک اچھا ماڈل تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعد میں جو حکومتیں آئیں، انہوں نے اس جو پاپولر جو میڈیم ہے اس کو بلڈ کرنے کے بجائے اس کو تباہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیمرا کی جو لائسنسنگ کا جو ڈنڈا کمیونٹی اور ایف ایم اسٹیشنز پہ چلا، اس نے کیا حشر کیا، اور تمام پھر کو ان لائسنسڈ ایف ایم اسٹیشنز جو سامنے آئے جنہوں نے روکڑا کمانا تھا، تو وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اور بدقسمتی سے جو پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی لیڈرشپ جن ہاتھوں میں گئی، وہ اس کو کر نہیں سکے۔ اب ہم چاہیں تو اس پر ملامت کرنے کے لیے اور نوحہ خوانی کرنے کے لیے کل تک بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات جس طرح ہیں اس میں اس پر کوئی برین سٹارمنگ کی جائے، اور اس ٹو وے ٹریفک جو ہے، معلومات کی صحیح رسائی عوام تک اور عوام کی ضروریات ریاستی اداروں تک پہنچانے کا کام جو ہے اس میں کریں۔ اور میری امید یہ ہے کہ پہلے بھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک جو آپ کا ہے، جس کے ساتھ مجھے بھی کام کرنے کا
تجربہ رہا ہے. ہماری تو خوش ہم قسمتی کہ آپ جیسے براڈ کاسٹرز نے بھی ہمارے ساتھ ہمارے بچوں نے سیکھا لرن کیا، یعنی اور ڈفرینٹ قسم کی براڈ کاسٹ تھیں، رپورٹنگس تھیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ریڈیو نے آئی ڈی پی کرائسس میں بھی اور فلڈ میں بھی، اور اس سے پہلے ہم نے زلزلے میں بھی. زلزلے میں اور بھی. زلزلے میں پیمرا نے ہمیں کہا، سرکار کا ریڈیو ختم ہو چکا تھا، ہمیں کہا، ہم نے جا کے ریڈیو لگائے تھے. اور اسی طرح سے ریڈیو کو کل نہ صرف آپ نے ٹھیک کہا تھرو ڈفرینٹ میئرز کے ہمارے مقابلے میں غیر ضروری مارکیٹ کریٹ کر دی گئی، ریگولیٹری میکنزم میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کورٹ کیسز میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں سر، میں ایک چیز یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم انڈیویجول ایونٹس کے اوپر بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ بھائی زلزلے کے لیے ان کے لیے تیاری ہونی چاہیے، اور ریڈیو واحد ایسا ٹول ہوتا ہے جو آپ کو ریزالو کرتا ہے ایشو. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں سر، اور ایک بڑا کویسچن یہ آتا ہے اکثر کہ بھائی ریڈیو سنتا کون ہے. میں کہتا ہوں سر کوئی نہ سنے، لیکن آپ 1000 ریڈیو سیٹ، ایک ٹرانسمیٹر اگر اس خیمہ بستی میں کر کے اور ان کے لیے پروگرامنگ شروع کر دیں تو دے ول لسن. اور دوسرا میرا سر اگلا کوشچن یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ دس نیو میڈیا نے اپرچونٹی دی ٹو سو مینی پیپل ٹو ٹاک ٹو ٹیل، بٹ دس ڈس انٹیگریٹڈ دا ایکشن ہمارا، جس طرح ہماری اوپینین تھوڑی سی ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے، یعنی میں آئی فالو یو، وہ کسی اور کو فالو کرتے ہیں، وہ کسی اور کو فالو کرتے ہیں. تو ریڈیو تو ایک خوبصورت چیز ہے جو کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں اکٹھا لے کے آتا ہے. تو اس میں کیسے ہم کریں جبکہ ریڈیو پاکستان بھی کولیپس ہوا پڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، انٹرنیٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بہتر ہونے کے کچھ فوائد تو ہیں سوشل میڈیا کے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. مثال کے طور پر جو غلط اطلاعات ہیں، افواہ سازی ہے، غلط معلومات ہے، جو لوگوں کو غلط راستے پہ لے جاتی ہے، اور جو ان کی ضروریات ہیں اس کے بجائے ان کو کچھ اور ملتا ہے. تو اس لیے جو ایک ذمہ دار کمیونٹی ریڈیو کی جو اہمیت ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے. یہ مانا کہ اب ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ 5 سال کا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سال بھر کا ہے، لیکن اس کے باوجود کافی کچھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے لوگ جو ہے وہ شدید ایک بحران کی صورتحال میں ہیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو خیر بحران ہے ہی، لیکن جس طریقے سے ماحولیات کی تبدیلی آ رہی ہے اس میں یہ اس طرح کی بے وقت کی بارشیں اور شدید بارشیں اور سیلاب وہ اس خطے کا مقدر ہیں. آپ نے اب اس کے اندر زندہ رہنے کی کوئی شکل نکالنی ہے. آپ کو فصلیں بھی وہ لگانی ہیں اور اس وقت لگانی ہے جو کہ ان تمام مصیبتوں کا مقابلہ کر سکے. اب آپ دیکھیں، آپ کی جو کپاس کی فصل ہے بالکل تباہ ہو گئی، چاول کی فصل تباہ ہو گئی، آپ کی جو کیلے، سبزیاں، وہ سارے جو ہے وہ تباہ ہو گئے. تو جس طریقے سے ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، آپ کے ہاں اس خطے میں بادل زیادہ بنیں گے، اور کیونکہ آپ کے جو 3 پہاڑ ہیں، ہندو کش، کراکرم اور ہمالیہ، یہ اتنے اونچے ہیں کہ یہ بادل کراس کر کے دوسری طرف جا نہیں سکتے، تو انہوں نے واپس آ ادھر ہی کے ادھر ہی برسنا. برسنا ہے. تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے لیے تیار رہیں تو آپ کو آگے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی. دنیا جو کچھ کرے گی وہ کرے گی، لیکن آپ کے جو سسٹمز ہیں، کمیونیکیشن کے، ایڈ کے، ایگریکلچر کے، واٹر سٹوریج کے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے. تو اب جی، کام تو یہ بہت بڑا ہے، لیکن بہت شکریہ سر. جی سامعین، سر کی بات آپ نے بھی سنی، اور ڈیفینیٹلی جب تک ہم اپنے ہمارے پاس تو لیسن ہے اور ہمارے پاس تجربات بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون ریسرچ کرے گا، دیکھے گا کہ فلڈ میں کیا ہوا تھا اور آگے کیا ہوا تھا. ان ماڈلز کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپروپریٹ طریقے سے، کیونکہ اس وقت مور دین یعنی 3 ساڑھے 3 کروڑ کی آبادی ہماری سفر کر رہی ہے، اور اس میں کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اس میں میسو سوچ اور ایکوریٹ ہونا بھی ہمارا بڑا ضروری ہے. یہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک فیلڈ میں اگر کہیں پہ کوئی پیسہ آیا ہے تو ادھر ڈگڈگی بجانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں بے پناہ ریگولیٹری باڈیز بھی بنی ہیں، انفارمیشن کے ادارے بھی بنے، لیکن انفارمیشن کا وہ رستہ، وہ پلیٹ فارمز ہی جب نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے.
تھینک یو ویری مچ. امید کرتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز سامنے آئے گی. پاکستان زندہ باد.